سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لمن هو اقرب عليكم من حبل الوريد، والصلاة والسلام على صاحب المقام الحميد وعلى آله وصحبه لهم البشرى والمزيد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك للشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز صاحب کرام، محترم مجلس، یہ محفل پاک مجلس پاک جناب جاوید اختر صاحب نے عقیقہ وسنت کے موقع سے منعقد کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے گھر اور گھر کے افراد کو آفات سماوی آفات ارضی سے محفوظ و معمور رکھے، آمین۔ میں نے اپنے خطبہ مسنہ میں نہایت ہی مشہور و معروف حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس حدیث پاک کے تحت چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں، اس سے قبل آئیے ہم سب مل کر ایمانی جذبے محبت کے ساتھ تمام عالم کی مرکزی عقیدت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے اسمنا کی ہدیت درود و سلام پیش کریں۔ پڑھے باؤ درود پاک۔ اللہم صلی وسلم علی محمد و علی آل محمد بکل مالی ملت۔ ایک مرتبہ اور اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں۔ پڑھے باؤ درود پاک۔ اللہم صلی وسلم علی محمد و علی آل محمد بکل مالی ملت۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں، میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں۔ انہی کے گھر ہیں کہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں کہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکا ہے، یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکا ہے، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں۔ ان کا مقام نہ عرش بری نہ فرش زمین، ان کا مقام نہ عرش بری نہ فرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ اور اس مہینے کی مناسبت میں ایک مشہور و معروف شعر ہے، علماء کرام اس کو زبان زد خاص و عام کیے ہوئے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میں نے اپنے خطبہ مسنہ میں ایک مشہور معروف حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ حدیث پاک اولاد کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے، اور اس مہینے کی مناسبت سے بھی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں کہ ہم اور آپ اپنی شب و روز کی زندگی میں اپنے سالہ سال کی زندگی میں ہر چند کوشش کرتے ہیں کہ ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ کوئی اپنی حسب صلاحیت
اجمیر شریف جانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی اپنی وسعت کے مطابق حضرت مخدوم اشرف سمنانی کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ حسب وسعت وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ غرض کے اولیاء کرام کی بارگاہ میں ہم اور آپ حاضری دیتے ہیں، ہم اور آپ حاضری دیتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فیض ملے، چاہے وہ خواجہ غریب نواز میرا نہیں ہے، کی بارگاہ ہم اپنا نہیں بلا رہے، ہم اپنا نہیں بلا رہے، جو کر رہے ہیں نا وہی بولے کرنے کے لیے، چاہے امام الدین حضرت داتا مدارا شاہ ہزاری باغوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری ہو، غرض کہ جتنے بھی بزرگان دین کی بارگاہ میں ہم اور آپ نے، چاہے وہ علماء ہو چاہے وہ عوام ہو، حاضری کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں فیض ملے۔ اس فیض کو دوسرے لفظ میں تبرک بھی کرتے ہیں، مگر فیض ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ان بزرگوں کی بارگاہ سے فیض ملے۔ تو فیض ملنے کا ذریعہ کہاں سے؟ فیض ملنے کا ذریعہ ہے علم، اور علم کے ساتھ ساتھ اس میں ادب، کیونکہ علم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو علم جو ملا وہ انبیاء کرام کی وراثت ہے، لہذا انبیاء کرام سے وراثت میں علم بھی ہمیں ملا اور ساتھ ہی ساتھ ادب بھی ہمیں ملا۔ لہذا جس علم میں ادب آ جائے تو سمجھیے کہ وہ انبیاء کرام کی وراثت ہے، اور جس علم میں ادب نہ ہو تو سمجھ جائیے کہ وہ شیطان کی وراثت ہے۔ پتا چلا جس علم میں ادب ہو وہ آدم علیہ السلام کی میراث ہے، اور جس علم میں ادب نہ ہو تو سمجھیے کہ وہ شیطان کی میراث ہے۔ اب تلاش کرنا ہے کہ ہم تو علم دے رہے ہیں پر علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی اسے مل رہا ہے کہ نہیں۔ جس علم میں ادب ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ آدم کا بھی اولاد ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی وراثت علم ہے، اور اسے علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی مل رہا ہے۔ تو سمجھیے جس علم میں ادب آ جائے تو اس علم اور ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس شخص کی ذات میں فیض بھی عطا فرماتا ہے۔ پتا چلا خواجہ غریب نواز ہے، پتا چلا علم کے ساتھ ان کے پاس ادب بھی تھا، تبھی تو فیض ہے، تبھی تو فیض بانٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کا چوچوی رحمۃ اللہ علیہ علم تھا اور ساتھ میں ادب بھی تھا، تبھی تو وہ فیض بانٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ علم تھا اور ساتھ ہی ساتھ ادب تھا، تبھی تو وہ فیض بانٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پتا چلا جتنے بھی اولیاء کرام اگر فیض بانٹ رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ ان کے پاس علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی موجود ہے۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ علم کے ساتھ ساتھ میرا ہاتھ خالی ہونے دو، خالی کرتے ہیں یہاں سے۔ مگر افسوس افسوس آج کل تعلیم یافتہ تو ملتے ہیں مگر تربیت یافتہ نہیں۔ تعلیم یافتہ ملیں گے، ڈگریاں بھری پڑی ہوئی ہیں ان کے گودریج میں، ان کے بستے میں، اور والدین فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ تو پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، بی کام کیا ہے، آئی کام کیا ہے، پی ایچ ڈی ہے، قرض کے بہت ساری ڈگریاں اس کے پاس ہیں، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے والدین اس بچے کے سامنے، اس لڑکے کے سامنے کانپتے ہوئے نظر آتے ہیں، کانپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں بیٹے کے سامنے میری گستاخی نہ ہو جائے، بیٹے سے ڈرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بتائیے ادب ہے کہ نہیں؟ آپ نے اپنے بچوں کو علم دیا، اور اگر ادب دیے ہوتے تو بیٹا کانپتا، آپ نہیں کانپتے۔
مگر وہ علم دین سے آپ کو ملتا کہ علم بھی ہو اور ادب بھی ہو، اور جس باپ نے اپنے بیٹے کو علم کے ساتھ ادب بھی دے دیا تو واقعی اسے فیض بھی مل گیا. پتہ چلا اس فیض کی بنیاد پر وہ اپنے والدین کے سامنے کانپتا ہوا نظر آئے. کہیں والد کے سامنے گستاخی نہ ہو جائے، کہیں والدہ کے سامنے میں کہیں اونچی آواز نہ بول کروں. یہی علم اور ادب اتنی بڑی دولت ہے. ایک واقعہ بیان کر کے گزر جانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسلک کے 4 امام ہے. امام اعظم ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام مالک ہے. امام احمد بن حنبل اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے. اتنے بڑے محدث تھے، محدث کہتے ہی ہے اسے جسے 5 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہو. ایک وقت میں ان کی درسگاہ میں 500,000 کی تعداد میں شاگرد بیٹھے تھے اور حدیث کی سماعت کرتے تھے، حدیث سنا کرتے تھے. وہ عوام کے بہت سارے مسائل کو چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے. صبح سے لے کے شام تک ان کا یہی معمول تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا. اگر شام جو ہی ہوتا تو جبہ اتار دیتے، دستار اتار دیتے اور ایک پھٹا پرانا لباس اپنے زیر تن کر دیتے اور نکل جاتے. کچھ دنوں یہ سلسلہ چلتا رہا. لوگ دیکھتے رہے کہ صبح سے لے کے شام تک حدیث پڑھانے میں نظر آتے ہیں. ان کی بارگاہ میں بڑے بڑے محدثین حدیث کی سماعت کر رہے. دیکھیں ان کے ساتھ ادب بھی ہونا چاہیے. اس کی مثال میں دے کر گزر جانا چاہتا ہوں. لوگ دیکھ رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک وہ حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، اور شام کا وقت ہوتا ہے جمعہ دستار اتار دیتے ہیں تو فخر و غرور و نخوت کے جو لباس ہے وہ اتار کر کے خدری پہن لیتے ہیں اور خدری پہن کے نکل جاتے ہیں. آخر جاتے ہیں تو جاتے کہاں ہیں؟ لوگوں نے جب ان کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا، دیکھتے کیا ہے؟ ایک جھوپڑی ہے، اس جھوپڑی میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی بارگاہ میں پردان میں تہادب کر کے بڑی ادب اور احترام کے سامنے ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے. لوگوں نے دیکھا کہ صبح سے لے کے شام تک اتنے سارے مسائل، بلکہ صبح کیا ملک کے مسائل وہ حل کیا کرتے ہیں. آخر یہ مسئلہ کیا ہے کہ ہر دن وہ اپنا مسئلہ حل کرتے. اس بوڑھے کے پاس، اس کمزور اور نادواں بوڑھے کے پاس، اس بزرگ کے پاس امام احمد بن حنبل کیوں جاتے ہیں؟ ایک نسخہ قائم کی گئی. لوگوں کے درمیان یہ گویا تھا، یہ مسئلہ تھا کہ آخر جاتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ آج ہم ان سے دریافت کر ہی رہیں گے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی ایک بار اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی محمد و علی آل محمد بِیَدِ کُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ. لوگوں کے درمیان سرگوشی تھی، آج اس مسئلے کا حل ہو ہی جائے. ملک بھر کے مسائل کو اتنے بڑے محدث حل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آخر ان کا کیا مسئلہ پھنس جاتا ہے تو وہاں جاتے ہیں. ان میں سے ایک شاگرد اٹھا اور کہا حضور کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ صبح سے شام تک آپ کا یہ انداز ہوتا ہے. آپ جبہ اور دستار لگا کے صافہ باندھ کر کے ہمارے درمیان بیٹھتے ہیں اور حدیث پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ حدیث کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے جو آپ سے حل نہیں ہوتا ہے. آپ آخر شام کو گدڑی پہن کر کے اس بزرگ کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ حضرت امام بن احمد بن حنبل مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک خراب کر دے گا. ہم سنیں گے تیرا وجہ سے، تیرا وجہ سے ہم سنیں گے. مگر اللہ سے جب میرا معاملہ کمزور ہوتا ہے تو میں اس بزرگ کی بارگاہ میں چل جاتا ہوں. کوئی اور بزرگ نہیں، بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے. وہ میرے پیر و مرشد ہے. میں ان کی بارگاہ میں جا کر کے طلب فیض کرتا ہوں تاکہ فیض کی بنیاد پر میرے علم میں ادب آ جائے تاکہ میں اوروں کو بھی فیض بانٹنے میں رہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا نام بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ. وہ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گدڑی پہن کے جاتے تھے. لہذا بزرگوں کی بارگاہ اس واقعے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ علم بھی ہے اور ساتھ ساتھ ادب بھی ہے. اتنے بڑے علم والے اپنے یہ ادب تلاش رہے. اور ادب کیوں؟ تاکہ وہ فیض برقرار ہے.
اتنے بڑے امام اتنے بڑے محدث نے علم کے ساتھ ساتھ ادب رکھا تو ان کے پاس فیض رہا. آج امام بن احمد بن حنبل کو عرب ممالک کے جتنے بھی اکثر ہیں وہ تمام کے تمام امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں. اور تو اور آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں. وہ تقلید کرتے جن کی تقلید کرتے ہیں وہ تقلید کرنے والی ذات کا نام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ہم مسلکن حنفی ہیں, کوئی مالکی ہوگا کوئی شافعی ہوگا, مگر جانیے غوث پاک جن کی تقلید کیا کرتے تھے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیا کرتے تھے. وہ مسلکن حنبلی تھے. سبحان اللہ. وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں طلب فیض کے لیے جاتے تھے, مگر علم کے ساتھ ساتھ ادب تھا. اور علم اور ادب جب مل جاتے ہیں تو فیض ملتا ہے, یعنی برکت ہمیں ملتی ہے. آج علم ہے اور برکت نہیں, اس کی وجہ ہے کہ ادب نہیں. ادب نہیں ہے, لہذا ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے, استاد کی بھی ذمہ داری ہے اور والدین کی ذمہ داری ہے. والد استاد کی جانب سے علم ملتا ہے اور والدین کی جانب سے تربیت ملتی ہے. لہذا تعلیم یافتہ بھی ہونا ضروری ہے اور تربیت یافتہ ہونا بھی ضروری ہے. لہذا تربیت کی ذمہ داری صرف اور صرف استاد ہی کی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے, بیٹا نہا نہیں رہا ہے, بیٹا 3 دن سے نہیں نہا رہا, بیٹا میری بات نہیں مان رہا ہے. آپ غور کریں, یہ ساری ذمہ داری آپ استاد پر سونپتے ہیں. نہیں, یہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی صبح و شام کی ایکٹیویٹی کیا ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ بیٹھنے والے مدرس کا کیا ایکٹیویٹی ہے. آپ کو اپنے ایکٹیویٹی کے مطابق تربیت گھر میں دینا ہوگا, کیونکہ بچہ مدرسے میں 1 گھنٹہ دیتا ہے اور والدین کے پاس 23 گھنٹہ دیتا ہے. تو بتائیے 23 گھنٹہ اور کہاں 1 گھنٹہ, تو 1 گھنٹہ والا ذمہ نہیں ہے, 23 گھنٹہ والا ہے. لہذا کوشش کریں ساری ذمہ داری کرتا چھوڑو کرتا 2014 میں پڑھا رہا ہوں, چھوڑو گے تقریباً 200 بچے نکل گئے. ان میں سے 10 آدمی ملے ہوں گے جو کہا ہوگے کہ میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے, کتنا پڑھ رہا ہے. اکثر آئے, ٹھنڈی کا موسم ہے, کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حضرت بچے کو تھوڑا سمجھائیے کہ ٹھنڈی کا موسم ہے, کم سے کم ہفتے میں 1 دن تو نہائے. یہ سب معاملہ بچے کو تھوڑا سمجھائیں کہ بڑے چھوٹے کا ادب نہیں کر رہا ہے. آپ بچے کو تھوڑا ڈرائیں, آپ سے ڈر نہیں رہا ہے. اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں کہ آپ کیوں نہیں ڈرا پاتے. کیا آپ نے استاد بیٹھایا ہے کہ خود بیٹھایا؟ ڈرانے کی بھی ذمہ داری استاد کی. بیٹھ کے یہ واقعے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم تمامی کو ادب عطا فرمائے, آمین. تاکہ ہم جو بزرگان دین کی بارگاہ میں جاتے ہیں فیض کے لیے, وہ فیض آپ کے بچے ہی میں نظر آئے. کیونکہ علم اور ادب آپ کے یہاں جائے گا تو غوث پاک آپ کے گھر میں, خواجہ غریب نواز بھی آپ کے گھر میں ہے. کیونکہ گھی تو رہتا دودھ میں, بے متھے ملتا نہیں, گھی تو رہتا آپ میں, بے جپے ملتا نہیں. جس کے پاس دودھ ہے اس کے پاس گھی بھی ہے, مکھن بھی ہے. پتہ چلا علم اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس سمجھیے دودھ موجود ہے, اور دودھ جس کے پاس ہے وہ گھی بھی نکال سکتا ہے, مکھن بھی نکال سکتا ہے. دودھ سے بے شمار چیزیں مل سکتی ہے, مگر آپ کے پاس دودھ ہونا چاہیے. جب دودھ سے وہ مکھن نکالے گا تو دودھ سے زیادہ قیمتی مکھن کا ہے, گھی کی قیمت زیادہ ہے. لہذا آپ اگر اپنے بچے کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو علم کے ساتھ ساتھ استاد سے بھی کہیں اور اپنے بھی کوشش کریں کہ اسے ادب سکھائیں. آمین. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں.